پیغام فیئر اینڈ اسکوائر. کچھ کرٹیسزم بھی آئی میرے ویلاگس پر. آنی بھی چاہیے. انسان ایک ہی سمت میں سوچتا رہے اور ایک تنگ نقطہ نظر سے چلتا رہے آگے، تو اس طرح اس کی اصلاح نہیں ہوتی. ایک بڑے اچھے دوست، پیارے دوست ہیں شہباز انور صاحب. بڑے مفکر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے تھنکر ہیں، بڑے شاعر ہیں اور بڑے نامور صحافی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور شائستگی سے بات کرتے ہیں اور شائستگی سے سمجھا دیتے ہیں. بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کل کی ویلاگ ہے جس میں آپ نے مظلومیت، مقبولیت، گریڈ 70 کا عہدے دار اور گریڈ 20 کے، کہاں گریڈ 70 اور کہاں گریڈ 20-22 کا عہدے دار، یعنی وہ والی ویلاگ تھی. چلیں بہرحال اس کے کچھ جہتیں تو شاید انہوں نے کرٹیسائز کی، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مجھے بھی وضاحت کرنی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ مظلومیت غالباً میرا، اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل والی یہ جو ویلاگ تھی اس میں نے اپنی طرف سے اپنے تئیں اپنی محدود سوچ کہہ لیں یا اپنے زاویہ نگاہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ عمران خان جیسا بڑے قد کاٹ کا لیڈر خود کو مظلوم کیوں کہتا ہے. مظلوم اگر وہ کہتا ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، تو اسے ہمدردیوں کی بھی کیا ضرورت ہے. دیکھیں، یہ سیلف پٹی کی ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر آپ تو صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. اگر آپ 100% واقعتاً خود کو مظلوم سمجھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور اس طرح کا ایک تاثر بھی قائم کر رہے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں نریٹو بنا رہے ہیں، تو پھر اس بات کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ 35-40 سال صحافت میں رہنے سے پہلے بھی میں مختلف شعبوں سے منسلک رہا ہوں. میں ایک سابق CSS آفیسر رہا ہوں اور کچھ بہت عجیب حالات، اپنی غلطیاں کہہ لیں یا ایک داغدار ماضی بھی رہا جس میں نے بڑے آہنی ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو فیس بھی کیا. ریاست کے جو آہنی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک زاویہ نگاہ انسان کا جو ہوتا ہے نا، اس کے زندگی کے مشاہدات، اچھے برے، تلخ، گڈ اور بیڈ، سارے تجربات جو ہوتے ہیں، اسے اس کا ایک زاویہ نگاہ بن جاتا ہے. یہ سوچنا کہ کوئی آدمی، یہ تو خیر میرے دوست کی ایک مہربانی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے بارے میں کوئی بڑی ہمہ جہت، کثیر الجہتی قسم کی، کلیاتی قسم کی، اب پتہ نہیں کلیاتی میں لفظ سے بول رہا ہوں کہ نہیں، یعنی ہولسٹک اپروچ ہے. تو میرا خیال ہے کمپیریٹیولی ہولسٹک اپروچ ہو سکتی ہے. ہولسٹک اپروچ انسان کی ہوتی ہی نہیں. یہ قدرت نے انسان کو اتنا محدود، لا محدود تو نہیں ہے انسان کا برین، لیکن بہرحال اس میں کہتے ہیں جی 12 بلین خلیے ہیں، سیلز ہیں یا بہت کچھ ہے. ہاں، یہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ہولسٹک ہو جاؤں گا تو وہ کافی حد تک پریکٹیکیبل نہیں ہے. یہ بات یہ نہیں ہوتا. بعض بات ایک غالب سوچ ہوتی ہے جو آپ کے ماضی کے کچھ تجربات کی بنیاد پر وہ برین کو ٹکل کرتی ہے، تو آپ اس پر ایک بات کرتے ہیں. ادروائز تو اگر آپ نے ایک وقت میں 50 جہتوں پہ یا 50 آبزرویشنز پہ یا 50 واقعات پہ ایک ویلاگ کے کوزے میں دریا بند کرنا ہو، وہ ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے تو پھر 50-60 منٹ کی ویلاگ ریکوائرڈ ہوگی اور وہ بوریت کا شکار ہو جائیں گے لوگ، دیکھنے والے، سننے والے. اور میں یہ نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اگر ٹکڑوں میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو میرا ذاتی یہ خیال تھا، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا کہ ایک دور تھا کہ میں نے آہنی ہتھ کنڈے ریاستی مشینری کے ان کو فیس کیا. میرے ہاتھ پیچھے باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، فرش پر، زمین پر الٹا تھوڑی کے بل سلایا گیا. پوری رات 24 گھنٹے اس حالت میں رہا. اس میں پھر ٹوائلٹ میں بھی جانا، وہ کیا کیفیت تھی، آنکھیں بند، پٹی ہے، اس میں کیا کھانا ہے بندے نے، کیا بندے کے مزاج میں سکون رہنا ہے، اور بازو اور آپ کے کندھے بھی درد کر رہے ہیں. پھر اور تو اور ریاستی مشینری کے جبر کی بھی ایک عجیب شکل کہ عام طور پہ ایک ہتھ کڑی سنگل لگتی ہے، وہاں ڈبل ہتھ کڑی بھی لگائی گئی، ہیومیلیشن کے لیے، دباؤ کے لیے، دبانے کے لیے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دوست کو میں نے جب بات کہی تو وہ کچھ دوسری، یعنی سیاسی ریاستی مشینری کی ڈیفنس میں آ گیا میرے سامنے، جس طرح میرے دوست شہباز انور کسی کی ڈیفنس میں آ گیا اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا مخالف ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے.
تو میرا زاویہ نگاہ اس وقت بنا جب میں نے خود ریاستی مشینری کا جبر دیکھا. تو وہ میرے جو ڈیفنس میں آگے ریاستی مشینری کے، وہ کہنے لگے جی یہ ان کا SOP ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے کہا چلو یہ سب طریقہ کار مان لیا، یہ ٹھوڑی کے بل 24 گھنٹے لٹانا الٹا اور پڑے رکھنا، یہ اور کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی تفتیش ہو رہی تھی، بس ویسے ہی. تو وہ تو چلو بات سمجھ آتی تھی. اچھا، لیکن جو بات بالکل نہ سمجھ آئی، یہ تو SOP میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چین ہاتھوں سے لگا کے ایک ہاتھ میں، جسے تاکہ آپ اپنا جو نجاست دھو سکیں، تو بس. اور لیکن لمبی سی چین آپ کے ٹوائلٹ کے نیچے سے جا رہی ہے اور باہر 2 طاقتور ایک یا 3 عہدیدار کھڑے ہیں. تو ماضی کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا جابر ملٹری ڈکٹیٹر ہوئے ہیں اس دور میں، تقریباً 35 سال سے زیادہ اوپر کا واقعہ ہے. تو میں تو آگے بلکہ ہنستا تھا، میں تو اس وقت مظلوم سمجھتا ہی نہیں تھا، نہ میں نے کسی کو کہا میں مظلوم ہوں. گلیمر میرا بھی تھا بڑا، میں اپنی جگہ پہ ایک محدود سی ناموری مجھے حاصل تھی پاکستان میں، اور ڈیشنگ آدمی تھا. گو کہ میں اس طرح کے جو آج کل کے ڈیشنگ بڑے بڑے کرزمیٹک کرشمہ سا لیڈر ہیں، وہ تو میرا کینوس نہیں تھا. لیکن اور میں تو سمجھتا ہوں اگر بڑا کینوس ہو اور بہت زیادہ مقبول ہوں تو پھر تو آپ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر تو آپ کے اندر کمپوزر، جسے کمپوزر سمجھ رہے ہوں گے میرے بھائی، پھر تو آپ اور زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. یعنی اطمینان آپ کو اس کرشمہ کا، کرشمہ سازی کرشمہ کا ہوتا ہے، اس جو آپ کا ایک پورا بڑا کینوس ہوتا ہے آپ کے حامیوں کا یا آپ کی حمایت کا، وہ اس کا ایک اور تقویت ملتی ہے انسان کو. تو میں ایک چھوٹی تقویت والا، چھوٹے درجے کی تقویت والا شخص تھا، لیکن مجھے مظلومیت کی بجائے تکلیف بھی تھی. لیکن تکلیف کے اوپر جو غالب سوچ تھی وہ یہ تھی کہ میں ہنستا تھا کہ یار ایک نہتا، ننگ دھڑنگ، ایک کمزور نازک اندام تو میں نہیں تھا، لیکن نازک اندام ہی کہہ سکتے ہیں. کہاں ریاستی مشینری ایک اتنی ہیوی ویٹس، اور کہاں ایک آدمی اس کو ہتھ کڑی بھی لگی ہے، نہتا بھی ہے، اور کہاں اس کے مد مقابلے اتنے مسلح لوگ. اور کہ یار یہ اتنے بڑے ادارے، اتنے بڑے قانون نفاذ کے سیٹ اپ جو ہیں، وہ ایک تنہا آدمی سے گھبرا رہے ہیں. میں تو گھبرایا نہیں، گھبرایا بھی تھا اور نہیں بھی گھبرایا، یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں. نہ میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، بزدل تھا بھی تو بزدلی میری ختم ہو گئی. جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں موت کو دیکھ کے، یا اس کا میں استعارہ یہ لے لیتا ہوں کہ بہت بڑی ذلت اور ندامت یا پریشانی کو دیکھ کے انسان بہادر ہو جاتا ہے، وہ تلوار کی نوک پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ محاورتاً بات سمجھ رہے ہوں گے نا آپ. تو میں نے وہ پکڑ لی، اور میں نے جیسے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طرح مجھ سے کوئی تعارف کرایا گیا ایک بڑے طاقتور عہدیدار کی طرف سے، اور کس طرح میں نے جرم کا مظاہرہ. تو میں نے اصل میں یہ کرٹیسزم یہ کی تھی، وہ ٹھیک ہے میں نے غلطی کی، یہ نہیں بتایا کہ جی ریاستی مشینری نے جا کے کس طرح زمان پارک میں وہ جو سارا ڈنڈا برداری کی اور جا کے بلڈوزنگ کی، یہ وہ، اور وہ بھی عمران خان کی غیر موجودگی میں. یہ وہ واقع میں اس کو، میں کیسے ریاستی مشینری کا سپورٹر ہو سکتا ہوں اگر میں عمران خان کو بہت زیادہ لو نہیں کرتا، یا کسی اور سیاسی لیڈر سے متاثر نہیں ہوں، کسی اور سے بھی نہیں ہوں. میں سیاسی لیڈروں سے میں تو کہتا ہوں کہ نجات دہندہ قسم کے یہ گلیمر لیڈرز کی کیا ضرورت ہے. اپنے کام کریں. کہ میرے دفتر کا کوئی چیف ایڈیٹر نہیں ہے، وہ میرا سیکٹر لیڈر ہے. اس طرح کا ایک منتخب اوپر وزیر اعظم بھی جو ہوتا ہے، دراصل وہ جو نیچے جتنے ملٹی سیکٹر لیڈرز ہوتے ہیں ان سے کام لیتا ہے. وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے قانون کا، جو ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. ایک مثال لے لیں، مثلاً کہ آپ کوئی شخص اگر کسی کے گھر چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے تو کیا ہر وقت وزیر اعظم ایک DIG کو یا SP کو یا SHO کو کہے گا کہ جا کے پکڑو اور گرفتار کرو بندے کو اور اس کو سزا دلواؤ؟ ایک نظام موجود ہے، اس نے پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے. اس کی ایک نگاہ جو ہوتی ہے وہ واقعی وہ کمپیریٹیولی ہولسٹک ہوتی ہے، تمام جہتوں پر ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی، اور وہ ایک نظام اس کے آگے جا کے ایک منتج ہو کے آنسریبل ہو جاتا ہے، جواب دہ ہو جاتے ہیں لوگ. تو بنیادی طور پہ جو اوپر لیڈر ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، اس کی مثال چوری سرور نے اس دن بڑی اچھی دی. اور وہ میں چوری سرور کی اب تعریف نہیں کر رہا، مطلب میں نے ایسے کال تو پڑھا تھا، انہوں نے بات جو کی اس کی میں تعریف کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برطانیہ کی بہت بڑی پارٹی ہو، بہت بڑی سیاسی پارٹی ہو، اس کا کوئی چیئرمین ہو، کیا وہ کسی کونسلر کو ٹکٹ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یہ نظام ہے.
نظام ہمارے ہاں یہاں گڑبڑ ہے. ان چیزوں کو جب ہم تجزیے پیش کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اصلاح ہی ہوتا ہے. ہمارا مقصد اپنے طور پہ ان لیڈرز کو سمجھانے کا ہوتا ہے یا ان کے سپورٹرز کو بتانے کا ہوتا ہے کہ یہاں خرابی پائی جاتی ہے, یہ درست کر لی جائے تو بہتر ہے. تو میں ریاستی مشینری کے جبر کا کبھی حمایتی نہیں ہو سکتا. میں خود اس کا شکار رہا ہوں, اور جو میں نے باتیں بتائیں یہ بالکل سچ ہیں. اور اس لیے میں تو اب چونکہ آرڈنری آدمی یا مظلوم کا ہوں, اب میں یہ کہتا ہوں مظلومیت کا کیا کہاں سے آ گیا یہ کنسیپٹ. میں اتنے جبر زندگی اس میں دیکھے, اتنے چیلنجز میں نے آج تک, میں بھی عمران خان کی ایج کا ہوں, بلکہ ان سے سال 2 سال بڑا ہوں گا. میں نے آج تک کوئی جبر کا مقابلہ صبر سے کیا ہے اور اللہ پہ فیتھ سے کیا ہے. اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی سامنا تھا قوتوں کا کہ مارا جاؤں گا, یہ ہو جاؤں گا. اگر مجھے کچھ زیادتیوں کا فکر بھی تھا تو اس کا اظہار کرنا میں نے ممکن نہیں, میں نے اچھا نہیں سمجھا. اور لیڈر کو تو بالکل اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. لیڈر اگر مظلوم بھی ہے تو نہ کہے میں مظلوم. یہ ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ ایک وقت تو ایک بہت بڑی ریاست کا اور اسلامی ایک تصور کی بات کرتے ہیں, اس میں تو جرت کا اظہار, جرت کا فساڈ, انگریزی کا لفظ ہے فساڈ, جرت کا ایک تاثر, وہ آپ کو دینا پڑے گا. آپ کا جو فالوور ہے وہ تو جرت ساری لوز کر دے گا, وہ تو مظلوم کھیلے گا. میرا لیے کافی ہے. ویسے تو میں 50-60 منٹ بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اگر آپ بھی چیزیں نہ سمجھ آئیں مجھے حکم کریں, میں اس پہ پوری تقریر بھی کر لوں گا اور فیکٹس پر مبنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ.